الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں واک انڈر دا شیڈ آف قرآن، جس کے اندر ہم نوجوانوں کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو قرآن کے پرسپیکٹو سے سمجھیں، نوجوانوں کے پرسپیکٹو سے قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے پرسپیکٹو سے نوجوانوں کے مسائل سمجھیں۔ ٹوڈے وی آر گونا اسٹارٹ سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ ہم 3 پارٹس میں کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ تقریباً 9 ایئرز کے اندر نازل ہوئی، یعنی پوری صورت 9 ایئرز کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس میں وہ سارے مسائل کا حل ہے جو کہ ایک مسلمان نوجوان کو پیش آتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ سب کے مسائل کا حل اس صورت کے اندر انشاءاللہ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں، I would like to share a story۔ ایک کنورٹ تھا، نیو مسلم تھا، وہ جب مسلمان ہوا تو اس کا پیشن ہوا کہ وہ عربک بھی سیکھے۔ تو ایک دفعہ وہ نماز پڑھنے چلا گیا اور عربک ساتھ ساتھ سیکھ رہا تھا۔ تو جو قاری صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، انہوں نے سورۃ البقرہ اسٹارٹ کر دی، اور انہوں نے پوری سورۃ البقرہ جو ہے اس رکعت کے اندر پڑھی۔ تو اس نے جب نماز ختم ہوئی وہ پریشان ہوا، اس نے کہا اتنی لمبی نماز۔ تو اس نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا کہ انہوں نے کون سی صورت پڑھی ہے، کون سی صورت ہے اتنی لمبی صورت؟ تو انہوں نے کہا یہ بیسکلی سورۃ البقرہ ہے۔ نیکسٹ ٹائم وہ نماز پڑھنے گیا اور امام صاحب نے شروع کر دی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی the story of elephant، the surah of elephant۔ تو جیسے ہی اس نے الفیل سنا، ایلیفنٹ کا نام سنا، اس نے کہا جب بقرہ اتنی لمبی تھی تو ایلیفنٹ تو اس سے بڑا ہوگا۔ اسے نماز توڑ کے بھاگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن بیسکلی ڈفرینٹ طریقے سے نازل ہوا ہے، یہ اس طرح نازل نہیں ہوا جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بقرہ ہے تو چھوٹی ہوگی اور ایلیفنٹ ہے تو بڑی ہوگی۔ اینی ویز، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے 5 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل بلیور۔ ایک مسلمان بلیور وہ کیسے کامیاب ہوگا، وہ 5 صفات اگر وہ اپنا لے تو وہ کامیاب شخص ہے۔ پہلی صفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، دوز who believe in the unseen world۔ unseen world کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس چیزوں پہ ایمان لے کر آئیں۔ آپ ہر ان چیزوں پر ایمان لے کر آئیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، چاہے وہ آپ دیکھ سکتے ہوں یا نہ دیکھ سکتے ہوں، چاہے آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہوں یا نہ آبزرو کر سکتے ہوں، چاہے وہ انسین ورلڈ سے تعلق رکھتے ہو یا اس دنیا سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو ہر اس چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں الذین یؤمنون بالغیب، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ جہنم ہو، چاہے وہ آخرت سے متعلق کوئی چیزیں ہوں، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اور اس میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی پرابلم، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ اس بات پر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اکثر نوجوان جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، جو دہریے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ انہیں پرابلم سمجھ نہیں آتی۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی زندگی کے اندر یہ جو پرابلمز آئی ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، اور وہ اس حکمت کو نظر انداز کر کے اللہ کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ I was giving a lecture in a university، اور وہاں پر میں موٹیویشنل ٹاک کر رہا تھا، کوئی ورک شاپ کرا رہا تھا۔ تو I try my best کہ میں ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریفرڈ بیک کروں، یعنی اس کی بیکنگ، اس کا ایویڈنس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کی سٹوری ہو۔ تو جب میں یہ شیئر کر رہا تھا تو ون آف دا فیڈ بیک آئی کیم اکراس کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی انسیڈنٹ شیئر نہ کیا کریں یا قرآن سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ تو میں نے اس لڑکے سے، اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس سے سائڈ میں جا کے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر آئی ڈونٹ بلیو ان دی گاڈ، میں خدا پر ایمان لے کر نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم خدا پر ایمان کیوں لے کے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا بس آئی ڈونٹ لائک ٹو بلیو ان ہم، میں اس پہ ایمان لانا پسند نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں خدا کا نام لوں یا خدا پہ ایمان لے کر آؤں۔ somehow I got to know کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا وہ جب چھوٹا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا
کہ کیا تم اللہ سے ناراض ہو؟ کیا تم اللہ سے واقعتاً ناراض ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ سے ناراض ہوں. تو اصل میں وہ اللہ سے ناراض تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کر رہا تھا. So many atheists generally in Pakistan, they are emotional atheists. وہ اللہ کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی حکمت ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ یہ جو پریشانی ہے، جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں. دیکھیں ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. پاسبلٹی ہے کہ آپ کو وہ بات نہ سمجھ میں آئے، لیکن اگر آپ یہ بات پہ یقین کر لیں کہ اللہ loves me more than my parents, Allah loves me more than anyone in the world, so you will understand کہ میری زندگی کی یہ جو پریشانی ڈیفیکلٹی ہے یہ کچھ معنی نہیں رکھتی. It has no meaning in front of Allah سبحانہ وتعالی. In front of Allah سبحانہ وتعالی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ Allah loves me more than anyone in the world, more than even my parents. And that's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ بچوں کو اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے اور چومتی ہے. بیسکلی وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اگر اس کو اس کا اپنا بچہ مل جائے کیا وہ اس کو جہنم میں پھینک دے گی؟ کیا وہ اسے کسی آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بچے کو کیا کسی اور کے بچے کو نہیں پھینکے گی؟ تو کیسے اپنے بچے کو پھینکے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took that as an opportunity and taught صحابہ کہ Allah loves you more than this mother. جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. So my youngsters, my young brothers and sisters, آپ کی زندگی میں پریشانی یقیناً آتی ہوں گی، آپ فیل ہوتے ہوں گے، آپ کے کوئی کسی قریب رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہوگا، آپ کا کوئی دوست آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوگا. These are the realities of life. لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ the most beloved to me is اللہ سبحانہ وتعالی، کچھ بھی ہو جائے جب تک اللہ کا ساتھ میرے ہے، then زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. So الذین یؤمنون بالغیب. If you want to be a successful believer, if you want to be successful in this dunya and akhirah, then be firm, be a believer in the unseen world. کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اور اس دنیا سے باہر ہے that you believe is created by Allah سبحانہ وتعالی. Second, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وہ نماز قائم کرتے ہیں. There is a difference between نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا. اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ینگسٹرز کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تو ہوں، لیکن واقعتاً آپ نماز قائم کر رہے ہیں؟ نہیں. اکثر لوگ نماز قائم نہیں کر رہے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے جیسے ہم نے کوئی قرض ادا کرنا ہو، جیسے کہ بھائی کچھ اتارنا ہو سر سے، ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں. جلدی نماز زمین پہ بس ایسے جیسے کوئی پرندہ جو ہے وہ دانہ چگ رہا ہو، ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں. جلدی. نو خشوع، نو اسپرچویلٹی ان آور صلاح. تو یہ قائم کرنا نہیں ہے، یہ ادا کرنا ہے. نماز ہو تو جاتی ہے، آپ کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن ایسے جیسے قرض ادا ہو گیا. فرض ادا ہو گیا لیکن ایسے جیسے قرض ادا ہو گیا. لیکن جو اصل نماز کی روح ہے، اسپرچویلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نماز کو پرسکون انداز میں پڑھیں. اور اس کا ایک اور میننگ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انرجی ہو، ٹائم ہو، ایفرٹ کرنے کے قابل ہوں اور آپ کے پاس بہت ساری دنیا کی اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہوں، آپ وہ ساری چھوڑ کر اللہ کے پاس آ جائیں نماز پڑھنے. آپ کا دوست کہہ رہا ہو کہ مووی دیکھنے چلتے ہیں اور وہاں پہ اذان کی آواز آ جائے، آپ کہیں سوری میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو کہیں بلائے اور نماز کا ٹائم ہو جائے، نہیں، نماز از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک مسجد کے اندر ایک بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی کے اوپر اور رو رہے تھے. پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. تو ایک نوجوان نے ان سے جا کے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ واٹ میڈ یو کرائی؟ تو بابا جی نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنے کے قابل تھا میں نے نماز نہیں پڑھی. میرے پاس انرجی تھی، میں ایفرٹ کر سکتا تھا، میرے پاس ٹائم بھی تھا. اس وقت میں لو کام میں ویسٹفل چیزوں میں استعمال کرتا تھا وہ ٹائم، وہ انرجی. لیکن آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا آج میرے پاس انرجی نہیں ہے اور میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا.
میں اپنا یہ ماتھا اللہ کے سامنے رکھ نہیں سکتا کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا. ابھی میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے, انرجی ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو نماز پڑھنے میں, دین کے کاموں میں, ان سارے کاموں کو چھوڑنے میں جو کہ ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا پھر ہم کہیں گے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاس نہ انرجی ہے, نہ ٹائم ہے, نہ ایفرٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ اس وقت روئیں گے, آپ کہیں گے کاش میں نے زندگی ضائع نہ کی ہوتی. And that's why 7 people جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا شیڈ دے گا قیامت کے دن, when there will be no shade except the shade of Allah سبحانہ وتعالیٰ, ان میں سے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ یوتھ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑا ہوا ہو, جس کی ساری زندگی, جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. کیونکہ بڑھاپے میں سب مسجد آ جاتے ہیں, سب نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے. واٹ اباؤٹ یوتھ؟ اس ٹائم پہ ہمیں یاد نہیں آتا, اس ٹائم پہ ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بھائی, پڑھنا بھی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, دوستوں کا ٹائم بھی دینا ہے, مووی بھی دیکھنی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی لینی ہے, اسپورٹس بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو اللہ کے لیے کہاں سے ٹائم آئے گا؟ ہاں, یہی تو ٹائم ہے اللہ کو دینے کا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. اگر قیامت کے دن سکسیسفل بننا چاہتے ہیں دین ابھی آج ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا اللہ کے لیے. سو الذین یؤمنون بالغیب, believe in the unseen world, then یقیمون الصلاۃ. تھرڈ چیز, یؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ دینا. There are 2 meanings of zakah. One is purification of wealth, یعنی آپ اپنی ویلتھ میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کو دیں, اللہ کے کاموں میں دیں, جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. لیکن اس کا ایک اور میننگ یہ ہے کہ یؤتون الزکاۃ, آپ اپنے اندر اسپرچوالٹی پریکٹس کریں, آپ اپنی پیوریفیکیشن کے اوپر فوکس کریں, آپ اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں. یؤتون الزکاۃ, اپنے دل کو پیوریفائی کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے نا, بوڑھے ہوں گے, جب ہمارے پاس پیسہ بہت ہوگا تبھی ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, تبھی ہم چیریٹی دے سکتے ہیں, تب ہمارے پاس ٹائم ہوگا اور تب ہمارے پاس پیسے بھی ہوں گے تو ہم دے سکیں گے. نہیں, I suggest all the youth, اگر آپ کو 10 روپے بھی پاکٹ منی ملتی ہے نا, آپ اس میں سے کچھ پرسنٹیج چیریٹی میں دے دیں. اگر آپ کو لیٹس سے کہ 1000 روپے ملتے ہیں منتھلی, اگر آپ اس میں سے 250 روپے نکال دیں گے تو اٹ ول بی بینیفیشل فار یو, اینڈ آپ کو ایک پریکٹس ہو جائے گی. جب آپ نوجوان ہوتے ہیں نا تب آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, اور آپ اگر کوئی کام کریں تو آپ کی پریکٹس کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. دیٹس وائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیبٹ ہے, اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب آپ بڑے ہوں, جب آپ پیسے دینے کے قابل ہوں, تب آپ یہ نہ کہیں, آپ گریڈی نہ ہوں, آپ ویلتھ کے بارے میں کہ نہیں یار میں نے پیسہ کمایا ہے میں کسی اور کو کیوں دوں. یہ پریکٹس ابھی سے لانے کی ضرورت ہے, اس ٹائم لانے کی ضرورت ہے, جب ہمارے پاس اپنا پیسہ تو نہیں ہے, ہم کسی اور سے لے کے ہی دے رہے ہیں, لیکن ایک پریکٹس ہماری بن جائے گی. اور اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے, یعنی دنیاوی فائدے سے مراد معاشرے کا فائدہ بھی ہے, سوسائٹی کا فائدہ بھی ہے. خالی میرا آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا فائدہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کریش کر رہی ہے, پاکستان میں لوگ غربت بڑھتی جا رہی ہے. غربت اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ہو رہا ہے. امیروں کو غریب کا خیال نہیں ہے. ہم پیسہ کماتے رہتے ہیں لیکن کبھی فوکس نہیں کیا, کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم یہ پیسہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کر لیں, یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں, کسی غریب کا بچہ بھی پڑھ لے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. آلسو زکوٰۃ آپ اپنی جسم کی بھی دے سکتے ہیں, اپنی جان کی بھی دے سکتے ہیں, کہ اگر اللہ نے آپ کو انرجی دی ہے, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, وہ آپ کسی کو سکھانے میں استعمال کر لیں. اف یو ہیو این ایجوکیشن, آپ کسی اچھے یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو پڑھا دیں جو اسکول جانے کے قابل نہ ہو, جو یونیورسٹی جانے کے قابل نہ ہو. یہ آپ کی جسم کی زکوٰۃ ہے. آپ کسی کی مدد کر دیں, کسی نابینا کو جو ہے وہ روڈ پار کرا دیں. یؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور وہ انفاق کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے رزق دیا. So remember, this risk you have, this is
not your wealth. This is Allah's wealth. یہ اللہ کا رزق ہے, اللہ کا مال ہے, یہ آپ کا مال نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے, اس پہ شو آف ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ گریٹفل ہونے کی ضرورت ہے, الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے, شکر کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ کا ویلتھ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جن کے پاس پیسہ تھا, بہت زیادہ مال تھا, لیکن ایک رات میں وہ غریب ہو گئے. ایک رات میں ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا, ان کا سارا پیسہ ختم ہو گیا, وہ روڈ پہ آ گئے. تو غرور, تکبر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انفاق کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں اللہ آپ کو وہ دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ کیئر ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ علم ہو. جتنا آپ خرچ کریں گے یو ول گیٹ مور. ورنہ اسٹیگننٹ جگہ پر کوئی چیز آتی نہیں, یاد رکھیے گا. اگر آپ اسٹیگننٹ ہیں, اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں. دریا کیوں پیوریفائڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چلتا رہتا ہے. وہ پاک اسی لیے رہتا ہے کیونکہ وہ چلتا رہتا ہے. وہ آگے دیتا ہے تو اسے پیچھے سے ملتا ہے. تو اگر آپ آگے خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو پیچھے سے نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا, اس دنیا میں کوئی شخص جس نے خرچ کیا ہو, جس نے لوگوں کو دیا ہو, جس نے چیریٹی کی ہو, وہ کبھی غریب نہیں ہوا. اینڈ دس از مائی چیلنج کہ اگر کوئی ایسا شخص لا کے دکھائیں جو چیریٹی بہت دیتا ہے اور وہ خود کبھی غریب ہو گیا. دس نیور ہیپن. اور یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی چیز آپ آگے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پلٹ کے دیتا ہے. سو دیر آر 3 ہیبٹس سو فار ہم نے کمپلیٹ کی ہیں. نمبر 1, الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 2, وہ یقیمون الصلاۃ, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز قائم کرتے ہیں, ادا نہیں کرتے, صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں. وہ یؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون, وہ چیریٹی دیتے ہیں, وہ اپنے مال کو پیوریفائی کرتے ہیں تھرو چیریٹی, تھرو ڈونیشنز, وہ اللہ کے دین کے لیے یا دوسروں کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. Now the 4th habit is والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ ایمان لے کر آتے ہیں بما انزل الیک, جو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا, یعنی قرآن مجید اور other revealed books, چاہے وہ توراہ ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ زبور ہو, یا کوئی اور سی بھی صحیفے جو بھی ہم نازل ہوئے ہیں. یہ سارے صحیفوں پر, ساری بکس پر ایمان لے کر آتے ہیں. سو وی بلیو ان دا بائبل, وی بلیو ان دا توراہ, وی بلیو ان زبور, وی بلیو ان قرآن. لیکن اس انجیل اور اس توراہ اور اس زبور پر ایمان لے کر آتے ہیں جو کہ اللہ نے ریویل کی ہے, جس کو ایڈٹ نہیں کیا گیا, جس کے اندر چینجز نہیں ہیں. ہم اس پر لے کر آتے ہیں ایمان. ہم اس پر ایمان لے کر نہیں آتے جو لوگوں نے خود بیٹھ کے چینجز لیا ہے, خود اس کے اندر ایڈیشن کر لی, خود سبٹریکشن کر لی, اپنی مرضی سے اپنی خواہشات اس کے اندر ڈال دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. تو ہم قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے حقوق ادا کریں, قرآن کے سارے حقوق ادا کریں. اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو سمجھانا, اس کی تبلیغ کرنا, اس کی ریسٹریشن, ایوری تھنگ جو کہ قرآن کے رائٹس ہیں اس پر ایمان لے کر آنا, اس کو کرنا, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. یہ ساری چیزیں یؤمنون بما انزل الیک یعنی قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے. آلسو دیر از اے نان مسلم رائٹر جس نے لکھا کہ سینچریز گزر چکی ہیں اور لوگوں نے بہت سارے قرآن کے بارے میں اپنی تھیوریز پیش کی ہیں کہ قرآن از ریٹن بائی محمد, قرآن از ریٹن بائی دیٹ پرسن, قرآن از ریٹن بائی دیٹ پرسن. انہوں نے اپنی تھیوریز دی ہیں. لیکن جو بھی سینسیبل بندہ ہے وہ اس بات پر ایمان لے کر آئے گا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی تھیوری ٹروتھفل تھیوری نہیں ہے, یعنی ان میں سے کوئی تھیوری سچی تھیوری نہیں ہے. تو اب یقیناً آپ لوگ سوال کریں گے, اور موسٹ آف دا ٹائم یہ ینگسٹرس کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جب ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں, ان بکس پر ایمان لے کر آئے ہیں,
تو کیوں ہم ان کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ یعنی ادھر کوئی حلال چیز ہے، کوئی لیٹس سے کہ میوزک وہاں پہ حلال تھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ حلال ہے، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اندر حلال ہے تو آج ہم کیوں نہیں حلال کر سکتے؟ تو ہمارے لیے کیوں نہیں حلال ہوگی؟ تو اس کا جواب سمپل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا، اس کے بعد کسی اور کا ریلیجن یعنی اس کی شریعہ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار اینی ون، ناٹ جسٹ فار مسلمس، بلکہ کسی نان مسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ان ریلیجنس پہ رہے. وہ کرسچن نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے اگر وہ آخرت میں سکسیزفل ہونا چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت حدیث ہے، زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دین کی رات دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ایوری تھنگ از کلیئر. تو جو بندہ بھی اس پر امپلیمنٹ کرے گا، اس پر ایمان لے کر آئے گا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا، وہ سکسیزفل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بندہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. سو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایک نان مسلم آتھر لکھتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بائبل انسائکلوپیڈیا ایک بک ہے، اس کے اندر وہ نان مسلم آتھر لکھتے ہیں کہ سینچریز ہیو گون اینڈ مینی تھیوریز ہیو بین پریزنٹڈ اباؤٹ قرآن بٹ نن آف دیم از ایکسیپٹیبل ٹو اے سینسیبل پرسن. ایک سینسیبل بندہ جو ہے وہ ان کے بارے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. جو بھی تھیوریز پیش کی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یا ریٹن بائی سم ون ایلس، ریٹن بائی پوئٹس آف عرب، جو بھی آپ تھیوریز پیش کریں، no sensible person will accept those theories. کیوں؟ کیونکہ قرآن itself is a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ وہ کسی اور وقت بات کریں گے کہ how is it a miracle. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. And the last habit, which is very important, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. They have a certainty in akhirah. They have a yaqeen in akhirah. And yaqeen means that you know that it is gonna come. یہ ضرور آئے گی. چاہے ہم کسی بھی ایج میں ہوں، کسی بھی لائف کے کسی بھی سٹیج کے اندر ہوں، وہ ہر وقت یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کو فیس کرنا ہے، میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی پریزنٹ کرنی ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے گناہ کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اینڈ دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ 5 سوالات کے جواب جب تک ایک مسلمان نہیں دے گا، ایک بندہ نہیں دے گا، تو وہ قیامت کے دن اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتا. اور ان میں سے ایک نوجوانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 5 سوال کیا ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، تم نے علم جو کمایا تھا، جو سیکھا تھا، اس پر عمل کتنا کیا، پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور 5th question is تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، where did you spend your youth. زندگی کے بارے میں سوال الگ ہوگا اور نوجوانی کے بارے میں سوال الگ ہوگا کہ تم نے اپنی یوتھ کہاں گزاری. when you had time, when you have energy, when you had everything you could spend in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, you could spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you could make your life better. جب تمہارے پاس یہ ساری اپرچونٹیز موجود تھیں، اس ٹائم پہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس ٹائم پہ تم کن کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنی نوجوانی گزار رہے تھے؟ اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب موجود ہیں تو بیسٹ آف لک، ویری گڈ، آئی ایم ریئلی ہیپی. لیکن اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب موجود نہیں ہیں، یا اگر آپ ان سوالات کے جواب دینے میں شرمندہ ہیں، تو آج ٹائم ہے توبہ کرنے، آج ٹائم ہے اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے آئیں. ادروائز قیامت کے دن کی شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی ہوگی. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار اس. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، پریکٹس میں لے کر آئیں، اور ہمارے لیے قیامت کا دن آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.